بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 برس بعد اسے دیکھا تھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لگام میں کیسے کھینچ لاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے عارضی سہارے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور غازی آباد میں جب ہم لوگ کرائے پر رہتے تھے تو ہمارے پڑوس میں سبت الحسن چوہان صاحب رہتے تھے، جو انتہائی صاحب ثروت تھے۔ دولت کا اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان میں بحیرہ ٹاؤن اور ڈیفنس میں کئی بنگلوں کوٹ اور پلاٹس کے مالک تھے، پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ تھے۔ چھوٹے بھائی کو آسٹریا میں گوڈز اینڈ ٹرانسپورٹ کا کاروبار بنا کر دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ خود غازی آباد کے چھوٹے سے گھر پہ رہتے تھے۔ دنیا سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، مگر اپنی بیوی کو ہمیشہ گالم گلوچ اور مار پیٹ کرتے رہتے تھے۔ میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا، ان کو سمجھانے کی کمی تھی بھی نہیں۔ سارے محلے دار، مرد، عورتیں، بزرگ، سب لوگ اس کی منت سماجت کر چکے تھے کہ بیوی پر ظلم نہ کیا کرو، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں سیدھا ان سے مخاطب ہو کر انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھی، ایک تو میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، اور دوسرا میرے اپنے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال رکھا تھا۔ ہم لوگ لاہور کرائے پہ رہتے تھے اور میرے پیچھے ایسا کوئی سہارا نہ تھا۔ اگر اس شخص کو سمجھانے پر یہ مجھ سے دشمنی پر اتر آئے تو میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں نے ایک انوکھی تدبیر نکالی اور روزانہ عورتوں اور بیویوں، اہل خانہ کے حقوق و سلوک کے متعلق کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث یا خوبصورت قول لکھ کر اپنے دروازے کے باہر چسپاں کر دیتا، تاکہ جب بھی سبت الحسن صاحب یہاں سے گزرے تو ان کی نظر اس بورڈ پر لازمی پڑے، شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے میری بات۔ مگر میں چاہ کر بھی ان کے دل میں اپنی بات نہ اتار سکا، اور ایک دن ایک حدیث مبارکہ کٹے ہوئے مارکر کے ساتھ خوبصورت انداز میں لکھ کر دروازے پر چسپاں کرنے کے لیے لے جا رہا تھا کہ میری والدہ صاحبہ نے دیکھتے ہی منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس طرح بے ادبی ہوتی ہے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اصل بات چھپا کر مجھے اس حرکت سے روکنا چاہتی ہیں۔ میں نے بنا حقیقت جانے والدہ صاحبہ کی بات مان لی اور اس کے بعد کبھی کچھ لکھ کر دروازے پر چسپاں نہیں کیا، مگر میرے انداز تجسس پیدا ہو گیا کہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیوں کیا۔ والدہ صاحبہ سے سوال کرنے کے لیے میں مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ ہم نے 1.5 ماہ بعد وہ علاقہ چھوڑ دیا اور RA بازار لاہور کے قریب منتقل ہو گیا۔ رات تقریباً 10 بجے جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ صاحبہ کھانا لگا کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا موڈ کچھ بہتر تھا۔ میں نے ان سے اس واقعے کے متعلق پوچھا۔ پہلے پہل تو انہوں نے میری بات گول کرنا چاہی، بعد ازاں مجھے بتا دیا کہ میرے کالج جانے کے بعد سبت الحسن صاحب نے میری والدہ کی طرف پیغام بھیج کر کہا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کو اس کے ایمان کے ساتھ کسی اور جہاں میں پہنچا دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے آپ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلے جائیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر یہاں منتقل ہو گئے۔ خیر میں کمزور تھا، اتنے طاقتور شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر میرے دل میں خواہش ابھری کہ اسلام کے متعلق علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر یہ شخص اپنی بیوی پر ستم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کاش میں اس کا زوال دیکھ سکوں۔ یہ حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ میں اس واقعے کو بھول کر آگے بڑھ گیا۔ 8-10 سال بعد والد صاحب سے صلح ہو گئی اور میں والدہ صاحبہ کے ہمراہ گاؤں واپس آ گیا۔ بیرون ملک جانے جب میں پروٹیکٹر کروانے لاہور گیا تو اپنے پرانے محلے غازی آباد میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا تو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر سبت الحسن چوہان صاحب پر پڑ گئی، جن کا ایک بازو کی جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا اور اپنے دوست سے اس کے متعلق پوچھا تو دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ بیوی نے اس پر بچوں کے نان و نفقہ کا کیس کیا تو اس نے بیوی کو قتل کروا دیا اور بچے عدالتوں کے ذریعے اپنی تحویل میں لیے۔ بچے لے لینے کے دوسری شادی ایک خوبصورت 9 ماہ لڑکی سے کر لی۔ اس لڑکی نے جیسے تیسے اس سے سب کچھ لے کر طلاق لے لی۔ چھوٹے بھائی نے بیرون ملک کاروبار پر مکمل قبضہ جما لیا، بچوں کی مناسب پرورش نہ کر سکا اور جوانی میں قدم رکھتے ہوئے بچوں نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ حالات سے تنگ آ کر یہ شخص منشیات کا استعمال کرنے لگا اور پھر ایک بار اسے الیکٹرک شاک لگا جس کی وجہ سے بازو ٹوٹ گیا۔ اس کی بری فطرت کے باوجود لوگوں نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس کا علاج کروایا، مگر اس کا بازو ٹھیک نہیں ہو سکا، اس میں زخم بن گیا۔ لوگوں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی
اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مجھے ضبط الحسن چوہان کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور اپنی حسرت پر بہت پچھتاوا کہ کاش میں ایسی خواہش نہ کرتا، مگر اب میرے پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہونا شروع ہوا اور اس شخص کی صحت و ہدایت کے لیے دعا مانگنے لگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔